الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خير البرية. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. وأحسن منك لم تركت عيني وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. روح ایمان مغز قرآن جان دی ہست حب رحمت للعالمین. عشق احمد کی شراب عشق احمد کی
عجب پرکیف مستی ہے، جان دے کر بھی اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سب حمد و ثنا اللہ جل وعلا شانہ و تم برہانہ عظم شانہ کے لائق، جس ذات بابرکات نے اپنی بہترین مخلوق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمارا حصہ انسانوں کے اندر فرمایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں بھی چرند پرند یا حیوان بنا دیتا، اس کی انتہائی مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا۔ پھر اس سے بڑھ کر کنتم خیر امت، کائنات میں سب سے بہتر امت، سب سے اعلیٰ امت، سب سے افضل امت، وہ امت جس امت کی شان دیکھ کر انبیاء و مرسلین نے بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کی کہ اللہ یہ شان والی امت ہمیں دے دے۔ خالق کائنات نے فرمایا تلک الامت احمد، یہ امت تو میرے آخر الزمان نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا تو جس شان اور عظمت والے نبی کی امت ہے، اے اللہ اس شان والے نبی کا ہمیں بھی امتی بنا دے۔ چون بشانش نگاہ موسیٰ کر، شدند امتش تمنا کر۔ پھر سب سے بڑھ کر ہو اہل سنت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنا۔ سنی ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کتاب و سنت کے اندر جناب عبداللہ بن احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا ہے النظر علی المصطفی بعدا والنظر علی رجل اہل سنہ بعدا۔ لوگوں، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے ایسے سنی مسلمان کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور آج پورے عالم اسلام پہ ہم تو اہل سنت والجماعت، ہم تو جماعت ہے نا، ہمارے علاوہ جتنے فرقے اور فرقیاں ہیں ان کا کوئی بھی نام ہو، آج وہ سارے کے سارے اہل سنت کہلانے پہ بزدل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تھے آج سے 20-25 سال پہلے، وہ نعرے لگاتے تھے فلاں کافر، فلاں سور، دیوبندی نور و نور۔ آج کیا ہوا؟ ہمارے اشتہار شائع ہوتے تھے سنی کانفرنس، وہ مذاق کرتے تھے یہ سنی کیا ہوتا ہے۔ آج انہوں نے اپنی جماعت کا ہی نام رکھ لیا اہل سنت والجماعت۔ آج ان کے اشتہار بھی شائع ہو رہے ہیں سنی کانفرنس کے نام پہ۔ اہل حدیث ہیں، وہ نعرے لگاتے تھے آج کی ہوگی وابی وابی۔ آج انہوں نے کتاب لکھی اتنی موٹی، ملٹری بازار کے اندر ان کا مرکز ہے اصلی سنی، وہ کہتے ہیں اصلی سنی۔ اور اہل تشیع کا مولوی گلفام ہاشمی، 5-6 سال پہلے کی بات، میں نے خود اس کی تقریر سنی ٹی وی پہ، وہ کہنے لگا سارے شیعہ مجھ پہ ناراض ہو جائیں لیکن ایک حقیقت میں بیان کر کے رہوں گا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے فرمایا ہے اصلی شیعہ وہ ہے جو پہلے اہل سنت ہے۔ سعودی عرب والوں نے اتنی موٹی کتاب شائع کر دی ہے، شرح اصول اعتقاد اہل سنت۔ یہ 1995 یا 96 کی بات ہے، میں اس کو گیا تھا تو میں لے کر آیا تھا وہ کتاب۔ یہ 2 سال پہلے گیا تھا، کرونا سے پہلے، دسمبر کے اندر۔ میں وہاں سے آیا تھا تو 10 دن کے بعد کرونا لگ گیا تھا۔ تو وہاں اب اس کی انہوں نے تلخیص شائع کر دی ہے، اتنی موٹی، شرح اصول اعتقاد اہل سنت کی، عربی کے اندر، اردو کے اندر، بنگلہ زبان کے اندر، انگلش زبان کے اندر۔ کہتے ہیں لے جاؤ فری، جتنی مرضی جا کر تقسیم کرو۔ ڈڈورا یہ پیٹ رہے ہم سنی، ہم سنی، ہم سنی، ہم سنی کہا جائے۔ ان تمام کو کیا ہو گیا؟ ان سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن بیڑا پار سنیوں کا ہوگا۔ میں نہیں کہتا، اٹھاؤ تفسیر کبیر، اٹھاؤ تفسیر مظہری۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، پتہ اب کون ہے؟ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم سے خوشبو بڑی آتی تھی، سرکار کا وصال ہو چکا ہے۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ تو کون سی خوشبو لگاتا ہے؟ کہا میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں۔ تو کہا یہ تیرے جسم سے خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ کہا میں ہر وقت سرکار کے ساتھ رہتا تھا، سرکار کے دامن کرم میں رہتا تھا۔ سرکار جب مسجد نبوی میں آتے تھے، اپنے نالین مقدس اپنے جوڑے اتارتے تھے تو میں اپنے ہاتھ زمین پر بچھا دیتا تھا۔ سرکار اپنے قدم نور جوڑے سے نکال کر پہلے میرے ہاتھوں پہ رکھتے تھے، پھر آگے جاتے۔ تو میں سرکار کے جوڑے اٹھا کر ایک جوڑا اس آستین میں رکھ لیتا تھا، ایک جوڑا اس آستین میں رکھتا تھا، پھر سینے کے ساتھ لگا کر بیٹھ جاتا تھا۔ فرمایا یہ سرکار کے جوڑوں کی برکت ہے کہ میرے جسم سے آج تک خوشبو آ رہی ہے اور مرد دم تک آئے گی اور قیامت تک میری قبر سے خوشبو آئے گی۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے دامن کرم میں تھا، آیا کریمہ نازل ہوئی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں سرکار کے دامن کرم میں چلا گیا، عرض کیا آقا یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ مدینے والے آکر میں ہوا اہل سنت و سنی ہوں گے۔ اور سنیو ناز کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کے لیے فرشتوں کی فوجیں تیار کی ہیں۔ یہی جو کتاب جو سعودی عرب نے شائع کی ہے، شرح اصول اعتقاد اہل سنت، اس کے اندر ہے کہ امام محمد بن نصر صائق یہ بہت بڑے امام ہوئے، پوری دنیا کے محدثین نے خراج تحسین پیش کیا ہے، ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے رہے۔ جب بوڑھے ہوئے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہوا، صرف جنازے پڑھتے تھے۔ ایک جنازے کے ساتھ گئے، جنازہ پڑھ لیا، میت کو قبر کے اندر اتار دیا، لوگ مٹی ڈالنے لگے تو امام محمد بن نصر صائق نے شور مچا دیا، لوگوں کیا کر رہے ہو؟ 2 آدمی تمہارے ساتھ قبر میں اور بھی اترے تھے، وہ تو باہر نکلے نہیں، تم مٹی ڈال رہے ہو۔ لوگوں نے کہا بابا جی ہم نہیں دیکھے۔ لوگوں نے قبر پر مٹی ڈال دی، قبر بنا دی، گھروں کو چلے گئے۔ امام محمد بن نصر صائق قبر کے پاس بیٹھ گئے، عرض کیا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کا درس دیا ہے، تیرے محبوب کی حدیث پڑھائی ہے، اے اللہ میں اس وقت تک اس قبر کے پاس سے نہیں اٹھوں گا جب تک یہ میرا خدا حل نہ ہو کہ یہ قبر کے اندر جانے والے کون تھے۔ وہاں بیٹھ کر دوسری پڑھ رہے تھے کہ قبر کی دوسری سمت سے زمین پھٹے بغیر، زمین سے ایک آدمی باہر نمودار ہوتا ہے اور آپ کی طرف دیکھے بغیر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ایک قدم آگے نہ اٹھانا، مجھے بتا کر جو تم کون؟ اس نے پیچھے دیکھا،
کہا محمد تم محمد بن حسن صاحب ہو؟ کہا میں تو محمد بن حسن صاحب ہوں، تم کون ہو؟ کہا نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج تیار کی ہے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی سنی مسلمان فوت ہو جائے اس کی قبر میں اتر جانا ہے، نکیرین کے سوالوں کے جواب دلا کر، مدینے والے پیارے آقا کی پہچان کرا کر، جنتی لباس پہنا کر، جنتی بچھونا بچھا کر، اٹھا کر سلا کر تم نے باہر آنا۔ تم کہو گے تو نے سنی سنی کی رٹ لگا دی ہے، سنی کی نشانی کو بتا دو۔ کربلا کے بیمار فخر السادات سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی جب مریضوں میں بیٹھتے نا تو فرماتے ہیں اہل سنہ و جماع، اہل سنہ و جماع۔ مریدوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا، آپ بھی سنی سنی کرتے رہتے ہیں؟ آپ کے بابا نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور دیدہ علی المرتضی، شیر خدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی واخی ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ۔ آقا حسین فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرے نانے نے میرے لیے، میرے بھائی حسن کے لیے فرمایا کہ میرا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ فرقے جو شروع ہوئے نا حضرت علی کے دور میں شروع ہوئے، مولا کائنات حضرت علی کے دور میں، یہ جبریہ، یہ قدریہ، یہ خارجی، یہ راز، سارے آپ کے دور میں بنے۔ آپ کے مرید آپ کی بارگاہ میں آئے کہ حضور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جبریہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قدریہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فلاں ہیں۔ آپ نے کہا پھر کیا ہوا، کہنے دو۔ عرض کیا حضور ہم کیا ہیں، ہمارا نام کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا نحن اہل سنہ و جماعت، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور امام زین تم بھی سنی کہتے ہو، تمہارے باپ بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، مولا علی بھی فرماتے ہیں سنی ہیں، مدینے کے تاجدار بھی فرماتے ہیں سنی۔ سنی کی نشانی کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں آؤ تمہیں سنی کی نشانی بتاتا ہوں۔ فرمایا علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی النبی، سنی کی نشانی یہ ہے کہ وہ مدینے والے آقا پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہاری مساجد کے اندر درود کی محفلیں، تمہارے گھروں کے اندر درود کی محفلیں، تمہاری اذانوں سے پہلے درود، تمہاری اذانوں کے بعد درود۔ ہاں بعض لوگ بک دیتے ہیں، یہ میں آگے بھی بیان کیا ہی ہم کہتے ہیں یہ لیل پوری درود ہے جی الصلوۃ والسلام علیہ آخر یا رسول، بکتے ہیں لیکن سامنے آ کر کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونس کاتب فیصل آباد کے اندر ابھی زندہ ہے، اس سے پوچھ سکتے ہیں، آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ حاکنواں جنگوی جو ہے سپاہی سابق کا لیڈر، جب وہ مرا تھا نا اس کے بعد ان کا لیڈر بنا تھا اسار القاسمی۔ وہ اسار القاسمی وہاں یونس کی دکان پہ آیا ہوا تھا اشتعال کھانے کے لیے، تو میں بھی وہاں گیا۔ زور کی اذان کے بعد جب صلاۃ والسلام پڑھا گیا جنگ بازار کے اندر، تو اس نے ساتھ والے مولوی سے کہا لیل پوری درود پڑھایا جا رہا ہے بھائی۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے دوڑ جانا ہے۔ کہتا کیا ہوا؟ میں تم نے اب دوڑ جانا ہے۔ کہتے ہوا کیا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہوئی ہے؟ میں مجھے یہ بتاؤ، جب تم مدینہ طیبہ جاتے ہو سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑے کر کون سا درود پڑھتے ہو؟ کہنے لگا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں چھوڑیے، ابھی آپ نے کہا یہ لیل پوری درود ہے، میڈ ان فیصل آباد۔ جب یہ فیصل آباد کا بنا ہوا ہے، ہم یہاں پہ پڑھے وہاں پڑھے، تم کیوں پڑھو؟ کہیں گے وہاں پڑھنا جائز ہے۔ کیسے جائز ہوگا جب یہ فیصل آباد کا بنا ہوا ہے؟ وہاں جتنے آدمی مولوی صاحب جواب دیو، مولوی صاحب نے جوتے پہن کر مجھے بڑا کام ہے، میں نے کہیں جانا ہے، پھر کبھی بات کروں گا۔ میں تجھے پہلے کہہ دیا تو نے دوڑ جانا۔ یہ لیل پوری تو نہیں ہے،
یہ مدنی درود ہے. آپ پورے عالم اسلام کے اندر جا کر دیکھ لیں، تحقیق کر لیں. میں عراق کے اندر گیا ہوں، شہنشاہ بغداد کی مسجد کے اندر عصر کے بعد مغرب کی اذان سے پہلے 1 گھنٹہ پورا اوپر والے سپیکروں پہ دروشی پڑے جاتے ہیں جس کے اندر صلاۃ والسلام نہیں پڑھا جاتا. فجر کی اذان سے پہلے 1 گھنٹہ پورا درود تاج پڑھا جاتا ہے، بہت سے درود ابراہیم بھی پڑھا جاتا ہے اور صلاۃ والسلام بھی پڑھا جاتا ہے. پورے عراق کے اندر اوپر والے سپیکروں پہ صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے. آپ شام میں چلے جائیں، وہاں پہ اہل تشیع کی حکومت ہے، لیکن اہل تشیع کو اذان دینے کی اجازت نہیں. ہر مسجد کے اندر سنیوں کی اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے بھی صلاۃ والسلام، اذان کے بعد بھی صلاۃ والسلام. اذان کے بعد سنیوں کی نماز ہوتی ہے، سنی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد شیعہ آتے ہیں، وہ نماز ہر مسجد کے اندر ایسی ہے. آپ مصر میں چلے جائیں، آپ شام میں چلے جائیں، آپ مسقط عمان میں چلے جائیں، آپ الجزائر کے جتنے ملک ہیں، جتنی کنٹریز ہیں، وہاں مدینہ طیبہ میں مجھے علماء ملے ان کے، میں ان سے پوچھا تقرأ صلاۃ السلام قبل الاذان بعد الاذان، کیا اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتے ہو؟ وہ مسکرا کے کہنے لگے اقرأ صلاۃ السلام قبل الاذان بعد الاذان قبل الاقامت. ہم اذان سے پہلے بھی صلاۃ پڑھتے ہیں، ہم اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور اقامت سے پہلے بھی پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر تو میرے محدث اعظم پاکستان نے شروع کرا دیا، عراق کے اندر کس نے شروع کرایا ہے؟ مصر کے اندر کس نے شروع کرایا ہے؟ شام کے اندر کس نے شروع کرایا ہے؟ اور یہ مسقط عمان کے اندر کس نے شروع کرایا ہے؟ پوری دنیا کے اندر صلاۃ والسلام جو پڑھا رہا ہے وہ کس نے شروع کرایا ہے؟ ماننا پڑے گا. اور 1923 سے پہلے جب سعودی عرب نہیں تھا، حجاز مقدس تھا، سعودی عرب کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا، تو مکے کے اندر بھی اور مدینے کے اندر بھی 1923 سے پہلے یہی صلاۃ والسلام پڑھا جاتا. تو دعا کیا کرو اللہ میں سنی رکھے، ہماری نسلوں کو سنی رکھے اور سنت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. درود و سلام آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، اللہ کے یار، امت کے غمخوار، ہادی برحق، محسن اعظم، حسن مطلق کے مظہر عتم، حسن خوباں، عزیز مصر سمدیت، مال کے مملکت اہدیت، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد آج کی یہ نورانی روحانی وجدانی محفل جو ہے سرکار کے ذکر کے لیے سجائی گئی ہے. دعا اللہ تعالیٰ اس محفل کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ برکات فرمائے. اب میری تقریر شروع ہونے والی ہے. صاحب صدر کی اجازت سے، علماء اکرام کی اجازت سے، لیکن میں اپنی تقریر کرنے سے پہلے تمہیں ایک روحانی نسخہ بتانا چاہتا ہوں. حکماء کے پاس جاؤ نا تو وہاں سے طبی نسخے ملتے ہیں، اللہ والوں کے پاس آؤ تو یہاں سے روحانی نسخے ملتے ہیں. سرکار نے فرمایا اذا مررت بریاض الجنہ فرتو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا ایمان والو جب تم جنت کے باغوں کے اندر جاؤ نا وہاں سے کوئی پھل اور فروٹ کھا لیا کرو. صحابہ نے کی یا رسول اللہ جنت کے باغ کہاں پر ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھے. فرمایا تمہاری سب مساجد جنت کے باغات، تمہارے علماء کی مجلسیں جنت کے باغات ہیں. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہر مسجد جنت کا باغ نہیں ہے. مسجد تو بنانے کے لیے مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے سرکار کے دستے نور پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ بھی پڑھا. پتہ نہیں کیسا پڑھا، آج کے لوگوں کو بڑا پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں. انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، اور مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں جا کر مسجد بنائی.
وہاں 5 وقت اذان بھی ہوتی ہے، 5 وقت اقامت بھی ہوتی ہے، 5 وقت جماعت بھی ہوتی ہے۔ یجتمعون فی، وہاں ہفتہ روزہ 15 روزہ دینی اجتماعات بھی ہوتے، توحید کے مسئلے بڑے بیان ہوتے، نماز کے مسئلے بڑے بیان ہوتے۔ یجتمعون فی، وہ لوگ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آقا ہماری مسجد کے اندر ایک نماز پڑھا دیجئے، ہماری مسجد برکت والی ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا تو تمہاری مسجد راستے میں پڑتی ہے، وہاں نماز پڑھا دوں گا۔ سرکار غزوہ تبوک کے لیے گئے، جب واپس آ رہے تھے تو مدینہ طیبہ سے 2 منزل پہلے سدرہ کے مکی حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی اللہ کے پیارے محبوب، عرش والا رب فرما رہا ہے ان کی مسجد کے اندر نہ نماز پڑھنا نہ انہیں نماز پڑھانا۔ سرکار نے فرمایا یا جبرائیل وہاں 5 وقت اذان ہوتی ہے، وہ اذان ہوتی ہے وہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہاں اذان ہوتی ہے، 5 وقت جماعت ہوتی ہے۔ جبریل نے عرض کی اللہ کے پیارے محبوب، عرش والا رب فرماتا ہے مسجدن ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین ورصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ یہ مسجد مسجد ضرار ہے، اسلام کو نقصان دینے والی مسجد ہے۔ یہ مسجد مسجد کفر ہے، یہ کفر بنانے والی مسجد ہے۔ یہ مسجد تفریق، لوگوں کے دلوں میں تفریق ڈالنے والی مسجد ہے۔ اور یہ مسجد ارشاد، یہ دہشت گردوں کا اڈا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی باغری بڑی سختی کرتا، بھائی میں نہیں سختی کرتا۔ قرآن پاک آپ کھول لیں، سورہ توبہ آیا نمبر 107 نکال کر ترجمہ جس کا مرضی اٹھا لے، جو میں کہہ رہا ہوں یہی ترجمہ ہو۔ اللہ نے 4 مذمتیں بیان کی کہ یہ مسجد مسجد ضرار ہے، محبوب وہاں نہ جانا، وہاں نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھانا۔ سرکار نے اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ چلو اللہ نے 4 مذمتیں بیان، فرمایا میرے صحابہ جاؤ، جا کر اس مسجد کو آگ لگا دو، اس کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دو۔ صحابہ گئے، جا کر آگ لگا دی، 12 آدمی اندر سے بسترے اٹھائے باہر نکل آئے۔ اللہ کی قسم یہ مسجد ہم نے اللہ کے دین کے لیے بنائی تھی، نماز روزے کے لیے بنائی تھی۔ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا تم نے کس لیے بنائی ہے، ہمیں سرکار کا آرڈر ہے آگ لگا دو، اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دو۔ کیوں اینٹ کے ساتھ اینٹ بجائی گئی، کیوں آگ لگائی گئی؟ جب وہاں اذان بھی ہوتی تھی، وہاں اقامت بھی ہوتی تھی، 5 وقت جماعت بھی ہوتی تھی، ہفتہ روزہ اور 15 روزہ دینی اجتماعات بھی ہوتے تھے۔ یجتمعون فی، دینی اجتماع تو ہوتے تھے، لیکن دینی اجتماع کے اندر بیان کیا ہوتا تھا؟ یعیبو بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہ بے عیب نبی کے عیب بیان کرتے تھے، کہتے ہیں یہ نبی کہتا ہے مجھے آسمانوں کی خبر ہے، ہماری تو خبر ہی نہیں ہے، ہم نے تو کلمہ اوپر سے پڑھا ہوا ہے، ہم نے تو مسجد بنائی ہے انہیں نقصان دینے کے لیے، ہم نے مسجد بنائی ہے کفر پھیلانے کے لیے، ہم نے مسجد بنائی ہے لوگوں کے دلوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، ہم نے مسجد بنائی ہے اپنے یاروں کا اڈا بنایا۔ کیوں؟ جو سرکار کے ہوتے ہوئے کہے کہ اس نبی کو ہماری کوئی خبر نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی مسجد مسجد ضرار ہے، مسجد کفر ہے، مسجد تفریق ہے اور مسجد ارشاد ہے۔ آؤ سنو، آج جو مولوی، جس مسجد کا مولوی یہ کہے کہ جس کا نام علی اور محمد ہے اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کل کی خبر نہیں، میں کچھ نہیں کہتا، آپ بتائیں ان کی مسجد کو کیا کہنا چاہیے؟ تم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے پیچھے نہیں، اللہ فرما رہا ہے ان کی مسجد کے اندر بھی نماز نہ پڑھو۔
ہاں ہاں، بعض لوگ جماعت کے بڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنی پر کھوتے پیچھے پڑھنی پہلے. آؤ سنو، غوث پاک کی 11ویں بڑی کھاتے ہو. غوث پاک کے امام احمد بن حنبل، آپ کے بیٹے نے عرض کیا ابا جان، پہلے شہر کے اندر تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسجد اہل سنت کی ہے، یہ اہل تشیع کی ہے، یہ خارجیوں کی ہے، لیکن جب سفر پہ جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا، تو نماز کا کیا کیا جائے. فرمایا بیٹا، یہ نماز تمہاری جو ہے تمہارے مکان سے قیمتی ہے، تمہاری دکان سے قیمتی ہے، تمہارے بیٹے اور بیٹیوں سے قیمتی ہے. فرمایا جب نماز پڑھنی ہو دیکھا کرو کہ مصلی پہ سنی ہے یا غیر سنی ہے، اگر سنی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھا کرو، اگر غیر سنی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا. آج کل ہمارے لوگوں کو بڑی بیماری ہے، وہ جی وہ بڑا اچھا قرآن پڑھاتے ہیں، ان سے قرآن پڑھ لیں. نا، حضرت امام محمد بن سیرین صحابہ کے بعد تابعین کے اندر سید التابعین ہیں، خیر التابعین ہیں. صحابہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبے والا آدمی کون ہے؟ یہ حضرت امام محمد بن سیرین. شاگرد کن کے ہیں؟ حضرت سیدنا انس بن مالک. سید انس بن مالک کون ہیں؟ جنہوں نے 10 سال تک مدینے والے آقا کے گھر رہ کر سرکار کی غلامی کی. حضرت امام محمد بن سیرین بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے ایک نوجوان آیا، اس نے کہا میں بڑا قاری ہوں، مجھ سے قرآن پاک سن لو. فرمایا نہیں سنوں گا. اس نے کہا میں پڑھوں گا. فرمایا اگر تو پڑھے گا تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، میں نہیں سنوں گا. وہ چلا گیا. پیچھے مریض بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور کیا تھا؟ اس کی آواز بڑی پیاری تھی، اگر 4 آیتیں سن لیتے تو کیا تھا؟ فرمایا ضرور سنتا، اگر یہ سنی ہوتا. یہ سنی نہیں تھا، یہ خارجی تھا، اس لیے میں نے اس کا قرآن نہیں سنا. مریضوں کا حضور اس نے کون سا ترجمہ کرنا تھا؟ فرمایا مدینے والے آقا نے فرمایا ہے جو بد مذہب کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اگر میں خاموشی سے اس کا قرآن سنتا، اس کا ادب کرتا، تو اس کا قرآن سننا بھی اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کے مترادف. اپنے بچوں اور بچیوں کو ان سے قرآن نہ پڑھاؤ، ان سے قرآن پڑھانا بھی اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کے مترادف. میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور ہے، تابعین کے اندر جو سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین کہہ رہے ہیں. صحابہ نے، سرکار نے فرمایا ان کی مسجد کے اندر، صحابہ نے کہا یا رسول ہمیں معلوم ہو گیا کہ کون سی مساجد جنت کے باغات، وہ اہل سنت کی مساجد ہیں جہاں پہ نبی پاک کی، جہاں پہ توحید کے ڈنکے بھی بجائے جاتے ہیں اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے بھی بجائے جاتے ہیں. اور جن مساجد کے اندر سرکار کی نعت نہیں پڑھی جاتی، سرکار کا نام لیں، نعرہ رسالت لگائیں، قتل کر دیتے ہیں. ہمارے 2 لڑکوں نے رائے ونڈن کے اندر نعرہ لگایا، انہوں نے قتل کر دیا تھا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آؤ جن مساجد کے اندر سرکار کی عظمت کے نعرے نہیں لگتے وہ جنت کے باغ نہیں ہیں، وہ مساجد جنت کے باغات ہیں یہاں پہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کے نعرے لگائیں. اور وہ علماء جو توحید کے مسئلے بڑے بیان کرتے ہیں، نماز کے مسئلے بڑے بیان کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے بڑے بیان کرتے ہیں، حج کے مسئلے بڑے بیان کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے میلاد مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے میلاد مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے عظمت مصطفیٰ کی، انہیں سانپ سونکھ جاتا ہے. تو میرے اعلیٰ فرماتے ہیں ذکر حق جو ان سے جدا چاہو نہیں دیو، ذکر حق نہیں کنجی شکر کی.
فرمایا تم اللہ 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 کرتے ہو، اللہ اللہ ساری زندگی کرتے رہو، اگر تم نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے نہیں بجائے تو سمجھ لو تمہارا اللہ اللہ کرنا جو ہے وہ بھی جہنم کے دروازے کی چابی۔ میرے اعلیٰ سے کسی کا حضور آپ نے نعتیں بڑی لکھی ہے، ایک حمد بھی لکھ دو۔ تو میں لکھتا ہوں۔ فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو، اے مدینے کے تاجدار، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کے لیے تیرا آستاں بتایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کے لیے تیرا آستاں بتایا۔ حمد بھی بیان کی ہے تو حمد کے اندر بھی عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجائے۔ دوسرے مارکے والے جو ہے نا مولوی رشید احمد گوئی سے کہیں گے بابا جی اللہ کی حمد لکھ دو، کہتا اچھا، خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے تمہاری گائے بنائی۔ بلے بلے، بڑی حمد لکھی ہے ابھی، خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے تمہاری گائے بنائی۔ میں گائے کا اس لیے ذکر کیا ہے، گائے والوں کا رشتہ بڑا ہے نا۔ فتویٰ دیتا ہے مولوی رشید احمد، میلاد کا حلوہ کھانا حرام، محرم کا شربت پینا حرام، ہندوؤں کی ہولی، ہندوؤں کی وساکھی کی کچوریاں اور ان کی مٹھائی کھانی جائز ہے۔ ارے کھائے تمہیں تپے سکر، تمہیں کس سے بخار؟ میلاد کا حلوہ حرام، غوث پاک کی 11ویں حرام، امام حسین کی سبیل کا پانی پینا حرام، ہندوؤں کی ہولی اور وساکھی کی کچوریاں اور ان کی جلیبیاں کھانی جائز ہے۔ بڑی تو خود بھی کہہ رہا، اٹھاؤ فتاوی رشیدیہ، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ علماء، ان علماء کی محفل جنت کے باغات ہیں جو توحید کے ڈنکے بھی بجاتے ہیں اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی میلاد کے ڈنکے بھی بجاتے ہیں۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا آقا میں معلوم ہو گیا کون سی مساجد جنت کے باغات ہیں اور کون سے علماء کی مجلس سے جنت کے باغات ہیں، لیکن یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا نا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم ان باغوں کے اندر، جنت کے باغوں کے اندر جاؤ تو وہاں سے کچھ پھل فروٹ کھا لیا کرو۔ وہ پھل فروٹ کیا ہے؟ اور میں صحابہ سنو، جب ان مساجد کے اندر جاؤ، جب ان عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے والے علماء کی محفل میں جاؤ تو وہاں خاموشی سے نہ بیٹھے رہو، وہاں بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں پہ توحید و رسالت کے نعرے لگاتے رہو۔ تو تقریر سن کر سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ جنت کے پھل کھانے کے مترادف۔ تو سب جنت کے پھل کھانے یا نہیں کھانے؟ لو اب میری تقریر سننے ہونے لگی ہے، اب آپ نے جنت کے پھل کھاتے رہنا۔ میں نے آیا کریمہ تلاوت کی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن فرماتا ہے محبوب اعلان کر دو، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اتباع کی، جس نے رسول اللہ کے ساتھ پیار کیا، اس نے اللہ کے ساتھ پیار کیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی تابعداری کی۔ اب اس آیا کریمہ کا شان نزول، شان نزول سے پہلے تمہیں میں عربی کا ایک قانون سمجھا دیتا ہوں۔ عربی کے اندر کانا یکونو، کانا اگر مضارع پہ داخل ہو جائے نا، کانا کانا کنتا اگر مضارع پہ داخل ہو جائے نا تو یہ استمرار کا معنی دیتا ہے، ہمیشگی کا۔ تو سنو، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، پہلے کانا آیا ہے، آگے یقولو مضارع آ گیا۔ من کیا سرکار فرماتے ہیں؟ یقولو،
من احبنی فقد احب اللہ۔ میرے آقا مسجد نبوی کے اندر نماز کے مسئلے کبھی کبھی بیان کرتے، زکوٰۃ کے مسئلے کبھی کبھی بیان کرتے، حج کے مسئلے کبھی کبھی بیان کرتے، جہاد کے مسئلے کبھی کبھی بیان کرتے، لیکن ایک اعلان جو ہے بلا ناغہ ہوتا تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احبنی فقد احب اللہ۔ یہ اعلان روزانہ ہوتا۔ سرکار فرماتے جس نے میرے ساتھ پیار کیا، جس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میری اتباع کی، اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی اور اس نے اللہ کی اتباع کی۔ یہ اعلان سن کر جو ایماندار تھے ان کے ایمان کو اور تازگی ملتی، وہ ایمان کے اندر اور بڑھتے جاتے، سرکار کی محبت میں اور آگے بڑھتے جاتے۔ لیکن وہ جو مسجد درار والے تھے جن کا ذکر میں نے کیا کہ جن کی مسجد میں اذان بھی ہوتی تھی، اقامت بھی ہوتی تھی، جلسے بھی ہوتے تھے، اللہ رحمٰن کی مسجد میں نہیں جانا، انہوں نے وہاں اپنی مسجد کے اندر اکٹھ کیا۔ ہاں کہتے ہیں ما یرید، سرکار کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں آقا، وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ما یرید حاج الرجل، وہ یہ بندہ کیا ارادہ رکھتا ہے بھائی؟ سرکار کے بارے میں کہتے ہیں ما یرید حاج الرجل تتخذ ربا، کیا یہ چاہتا ہے کہ رب بنا لے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا ہے۔ وہاں یہ بکواس کرتے ہیں، اور یہ ان کی بکواس سرکار تک پہنچتی کہ وہ یہاں وہاں جا کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو اعلان ہوتا ہے نا روزانہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ما یرید حاج الرجل، یہ آدمی کیا چاہتا ہے سلام سے؟ من حبنی فقد حب اللہ، کہ جس نے میرے ساتھ پیار کیا اس نے اللہ کے ساتھ پیار کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اپنے آپ کو رب بنوانا چاہتا ہے۔ جب انہوں نے بکواس کی، ادھر سدرہ کے مکین جبرائیل امین سرکار کی بارگاہ ناز میں آ جاتے ہیں، اور یہ آیا کریمہ نازل ہوئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ محبوب اعلان کر دو، دنیا والوں سن لو، جس نے رسول اللہ کی تابعداری کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کے ساتھ پیار کیا، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کے ساتھ پیار کر لی۔ آؤ حضرت سیدنا امام ربانی حضرت نظر ثانی آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ خدارہ ازاں پرستم، خدارہ ازاں پرستم کہ رب محمد است۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں خدا کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، اگر میرے محمد کا رب نہ تو میں اس کی نماز نہیں پڑھتا۔ اصل و اصول بندگی استاج ور کی ہے۔ میرے عالم نے فرمایا تو فرمایا ساری بات رسول اللہ کی محبت کی، رسول اللہ کے ساتھ پیار کرو، رسول اللہ کے ساتھ پیار کرو، اور رسول اللہ کے ساتھ پیار کرو۔ اور پیار جو ہے، محبت جو ہے، یہ شارٹ کا رستہ ہے۔ ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں، ہماری نمازیں اتنی قیمتی نہیں ہیں، ہمارے روزے اتنے قیمتی نہیں ہیں کہ ہم قیامت کے دن سرکار کی میت میں چلے جائیں، سرکار کے پاس چلے جائیں۔ لیکن سرکار نے ایک شارٹ کا رستہ بتا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محبت کا رستہ۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کے اندر ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، اخبرنی یا رسول اللہ، مجھے خبر دیجئے متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے مسکرا کر ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لا صلاۃ کبیرا ولا صوما، میرے پاس نمازیں زیادہ نہیں ہیں، میرے پاس روزے زیادہ نہیں ہیں، نمازیں 5 ہیں صرف، روزے 30 ہیں، نفلی روزے نہیں رکھتا،
نفلی نمازیں نہیں پڑھتا۔ سرکار نے فرمایا پھر تیاری کس چیز کی ہے؟ فرمایا آقا احب اللہ و رسولہ، میں اللہ کے ساتھ پیار کرتا ہوں اور سب سے بڑھ کر آقا آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ جب صحابی نے یہ کہا نا کہ تیاری میری یہ ہے کہ آقا میں تو آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں، آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ الفت کرتا ہوں، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ المرء ما حب اللہ، فرمایا قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگا جس کے محبت، جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ سرکار کا فرمان عالی شان سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے قرآن کی بے شمار آیاتیں نازل ہوئی، سرکار نے بڑے سے فرمان جاری فرمائے، لیکن جب یہ فرمان ہم نے سنا کہ جو سرکار کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ہو۔ محبت شارٹ کٹ رستہ ہے، شارٹ کٹ رستہ ہے۔ آؤ سرکار کی محبت میں رو، سرکار کی محبت کے اندر آنسو بہاؤ، سرکار کی محبت کے اندر گیت گاؤ، محفلیں بناؤ، سرکار کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہیں کرتا۔ اور ایمان کا معنی حب النبی ہے۔ ایمان کے 80 معنی کیے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر۔ پہلا معنی کیا ہے، ایمان کا معنی ہے تشہید، آدمی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور پیارے آقا اس کے رسول ہیں۔ اور میں دوسرا معنی ہے تصدیق، اقرار اللسان و تصدیق بالقلب، زبان تو اقرار کرتی ہے، گواہی دیتی ہے، دل بھی تصدیق کرے کہ واقعی اللہ ایک ہے اور محمد عربی اس کے رسول ہیں۔ اور جو تیسرا معنی کیا نا امام فخر الدین رازی نے، وہ سنیوں کے ذوق والا کیا، فرمایا ایمان کا معنی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا معنی یہ ہے کائنات کے سارے رشتوں سے بڑھ کر، کائنات کی ساری دولتوں سے بڑھ کر، کائنات کی تمام رعنائیوں سے بڑھ کر اگر مدینے والے پیارے آقا کے ساتھ محبت ہے تو پھر آدمی ایماندار۔ محبت تو خدا کی قسم لکڑی کرے تو میرے آقا اسے قریب کر لیتے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، مسلم کے اندر حدیث ہے، سیاستہ کی یہ حدیث ہے، میرے آقا مسجد نبوی کے اندر ایک 4 فٹ کا کھجور کا تنا ہے، اس کے ساتھ پشت انور لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تقریر دل پذیر فرمایا کرتے تھے۔ سرکار کا ایک غلام آیا صحابی، عرض کی آقا آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، اگر ارشاد فرمائیں، حکم فرمائیں تو میں آپ کے لیے منبر نہ بنا لاؤں؟ سرکار میں تیری مرضی ہے۔ مدینہ طیبہ کے جنگل کے اندر، غابہ کے جنگل سے اس نے ایک لکڑی کاٹی اور 3 سیڑھیوں والا ایک حسین منبر بنایا، اور منبر بنا کر مسجد نبوی کے اندر دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور وہ منبر جو ہے اس کھجور کے تنے سے صرف 3.5 فٹ کے فاصلے پر ہے، اتنا دور نہیں ہے۔ میرے آقا آئے، اب منبر کے ساتھ پشت نہیں لگائی، اپنی پشت انور نہیں لگائی، منبر پہ جلوہ فرماؤ، اور خطبہ شروع کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں مسجد میں سے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ رونے کے اندر جو ہے کوئی ترنم نہیں ہوتا، چیخیں ہوتی ہیں رونے کے اندر، کوئی آدمی زور زور سے روتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا کیسی آواز تھی؟ ایک صحابی کہتا ہے کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے تو زور زور سے روتا ہے، ایسی آواز آ رہی۔ ایک نے کہا نہیں، جیسے گائے اپنے بچے سے بچھڑتی ہے تو زور زور سے بولتی، ایسی آواز آ رہی تھی۔ تیسرے نے کہا نہیں، جیسے گابن اونٹنی جو ہے جب بچہ دینے لگتی ہے تو منہ آسمان کی طرف کر کے اونچی اونچی آوازیں نکالتی ہے، ایسی آواز آ رہی تھی۔ مولانا روم سے پوچھ لیتے ہیں کیسی آواز تھی؟ مولانا روم فرماتے ہیں
استن حنانا از ہجر رسول، استن حنانا از ہجر رسول، نالائے میزت ہم چو ارباب عقول۔ اور فرماتے ہیں وہ استن حنانا، وہ کھجور کا تنا سرکار کے ہجر کے اندر، سرکار کے مبارک فراق کے اندر، حالا فراق کتنا ہے، 3.5 فٹ کا فاصلہ ہے، میرے آقا کا چہرے انور سامنے ہے، سرکار کی عنبری زلفیں سامنے ہیں، واللیل کی آنکھ واللیل کی زلفیں سامنے ہیں، ماں کا کاجل سامنے ہے، صرف 3.5 فٹ کی فراق ہے، 3.5 فٹ کی جرائی ہے کہ پہلے سرکار پشت انور لگاتے تھے، اب منبر پہ چلے گئے تو وہ تنا زور زور سے رو رہا ہے۔ میرے آقا نے تقریر کرنی بند کر دی، منبر سے نیچے آئے، اس تنے کو ایسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، پہلے پشت لگاتے تھے، اب علم نشرہ کا سینہ اس کے ساتھ لگا لیا، سینے کے ساتھ لگایا تو پہلے وہ زاروں کتا رو رہا تھا، نالہ میزت ہم چو ارباب عقول، جیسے انسان ڈائیں مار مار کے روتا ہے ایسے رو رہا تھا۔ جب سرکار نے ساتھ لگایا اب ہچکیاں لینے لگا، جب بچہ رو رہا نا تو ماں اس کو گود میں لے لیتی ہے تو وہ ہچکیاں لیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو رو رہا ہے، اگر تو چاہتا ہے میں تجھے یہاں باغ کے اندر لگا دیتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں آج تک کسی سائنسدان نے، کسی زراعت والے نے ایسی کوئی کھاد نہیں نکالی کہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا ہو وہ ہرا ہو جائے۔ فرمایا میں تمہیں زمین کے اندر گاڑ دیتا ہوں، تو سرسبز و شاداب ہو جائے گا، تیرا تجھے پھل لگے گا، اور تیرا پھل جو ہے پوری دنیا کے اندر لوگ ایک ایک کھجور کو ترسیں گے، تیرا پھل کھایا کریں گے۔ اس نے کہا لا میں نہیں چاہتا یہ۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا اچھا تمہیں میں جنت میں لگا دیتا ہوں، جنت میں لگا دیتا ہوں، تیرا پھل جنتی کھائیں گے۔ کہا یہ مجھے قبول ہے۔ تو کیا سرکار نے کیا؟ فرما ممبر پیچھے ہٹاؤ، قبر کھودی، اپنے ممبر کے نیچے اس کو دفن کر دیا۔ میں تو کھجور کے تنے نے کہا، کیا کہا؟ تیرے قدمچ ہو گئے اخیر میری، تو دعا میں کوئی اور مت۔ اور خدا کی قسم سرکار کے قدموں میں جنت نقد ملتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ سرکار کے قدموں میں جنت نقد مل رہی ہے، اور جو جنت ہمیں ملنے والی ہے وہ تو ادھار جنت۔ سرکار کی محبت میں جنت نقد ملتی ہے، نقد ملتی ہے، نقد۔ کھجور کا تنا رویا، کھجور کا تنا، اور میں کہتا ہوں کھجور کا تنا روتا ہے، تو کیوں نہیں روتا؟ ہم کیوں نہیں روتے؟ ہمیں چاہیے رات کو سرکار کی محبت میں روئیں، سرکار کی محبت میں آنسو بہائیں، سرکار کی محبت کے اندر آنسو بہائیں، اور پھر دیکھیں خدا کی قسم میرے آقا ہمیں بھی اپنے سینے سے لگا لیں۔ تنے کے ساتھ پہلے پشت لگاتے تھے، جب رویا تو علم نشرہ کا سینہ ساتھ لگا لیا۔ یہ تو تنا ہے نا۔ خیبر فتح ہوا، بوسہ ملانے کے لیے مت آیا، ایک سیاہ رنگ کا گدھا جو ہے، سرکار بیٹھے ہوئے صحابہ کے دامن کرم میں، وہ پاس آ کر ٹکٹکی باندھ کر سرکار کے چہرے والدعا کو دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے محبوب کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا۔ گدھا دیکھ رہا تھا۔ سرکار اپنی جگہ سے اٹھے، اس کے پاس گئے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا یہ بولنا چاہتا ہے، اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے دے۔ تو میرے آقا نے مسمک، اور تیرا نام کیا ہے بھائی؟ گدھے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ یہ بھی عاشقوں کا ایک نیا طریقہ ہے، ان سے بات ایک پوچھی جائے تو جواب لمبا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ گئے، اللہ فرمایا تل کا وجمی نے کہا یا موسیٰ، اب پیارے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تو یہ تھا داس، یہ میرا ڈنڈا۔ فرمایا نہیں یا اللہ میرا یہ ڈنڈا ہے، اس کے ساتھ میں بکریوں کے لیے پتھر جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔ اللہ نے تو یہ پوچھا تھا ہے کیا؟
موسیٰ علیہ السلام نے تفصیل بیان کرنی شروع کر دی. ادھر گدھے سے میرے آقا نے پوچھا مسمک تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ میرا نام یزید بن شہاب ہے. میرا نام یزید ہے، میرے باپ کا نام شہاب ہے. عرض کرتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ میری نسل کے اندر 59 گدھے ایسے ہوئے ہیں جن پر انبیاء علیہ السلام نے سواری کی ہے. ان کی نسل میں سے آخری میں ہوں اور نبیوں میں سے آخری آپ ہیں. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنی سواری کے لیے پسند کر. ابھی اس کا جواب پورا. یا سیدی یا رسول اللہ میں ایک یہودی کے پاس تھا، وہ ظالم رات کو جب تورات پڑھتا تھا، جب سرکار کا نام آتا تھا تو وہ چپ کر جاتا تھا، آپ کا نام کاٹ دیتا تھا. مجھے بڑا غصہ آتا تھا. صبح کو جب وہ مجھ پہ سواری کرنے لگتا تو میں اس کو فوراً گرا دیتا تھا. میرے پاس گڑھا ہوتا میں گڑھے کے اندر گر جاتا، گوبر کے اندر گر جاتا، چیکڑ کے اندر کیچڑ کے اندر گر جاتا، اسے بھی گرا دیتا. اور جب اسے گوبر کے اندر گرا دیتا تھا تو اٹھتا، اپنے کپڑے صاف کرتا، پھر ڈنڈا لے کر مجھے مارنا شروع کرتا، مار مار کے لہو لہان کر دیتا. لیکن میں اندر سے خوش ہوتا تھا کہ مارنے کوئی بات نہیں، میں نے تجھے اپنے اوپر تو سوار نہیں ہونے دیا. یا رسول اللہ میں ہمیشہ اسے گراتا تھا. یا رسول اللہ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، خدا نے مجھے اپنی سواری کے لیے قبول کر لی. سرکار نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یافور ہے. میں تو کہتا ہوں حضرت یافور، جناب یافور. سرکار نے نام یافور رکھ دیا. اب سرکار اس گدھے پہ سوار ہوئے. گدھا مدینے جا رہا ہے. گدھے نے کوئی پاسپورٹ نہیں بنایا، ٹکٹ نہیں لیا. کیا کیا؟ سرکار کے ساتھ محبت کی، سرکار کے ساتھ پیار کیا ہے. اب گدھا مدینہ طیبہ میں پہنچ گیا. سرکار نے مسجد نبوی کے دروازے پر بٹھا دیا. کام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا آج کے بعد تو میرا چوکیدار ہے. اور مدینہ طیبہ میں کسی کو بلانا ہوتا تھا میرے آقا فرماتے یافور جاؤ نا عبداللہ کو بلا کر لاؤ. وہ یہ نہیں پوچھتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کو بلانا ہے، عبداللہ بن مسعود کو بلانا ہے، عبداللہ بن عباس کو بلانا ہے. نہ جس کو بلانا مقصود ہوتا تھا وہ گدھا جو ہے فوراً اس کے دروازے پہ چلا جاتا تھا. میں کہتا ہوں آج کوئی پی ایچ ڈی آدمی ہو، جتنا مرضی پڑا ہوا، آپ اسے کہیں کہ یہاں سے عبداللہ کو بلا کر لاؤ، وہ پوچھے گا کہ عبداللہ کس کا بیٹا ہے، وہ رائی ہے، وہ جٹ ہے، وہ کون ہے. بہت سے عبداللہ اس زمانے کے اندر رہتے ہیں. لیکن میرے آقا انہیں فرماتے تھے یافور جاؤ عبداللہ کو بلا کر جاؤ. اور یافور یہ نہیں پوچھتا تھا کہ حضور قریشی کو بلانا ہے، انصاری کو بلانا ہے، کس کو بلانا ہے، مہاجر کو بلانا ہے یا کس کو بلانا ہے. جس کو بلانا مقصود ہوتا تھا میرے آقا کا وہ گدھا جو ہے اس کے دروازے پہ چلا جاتا تھا، دروازے کے پر جا کر دستک دیتا تھا، اندر نہیں جاتا تھا. اسے بھی معلوم تھا اندر صحابہ کی مستورات ہوگی اور بن بلائے اندر نہیں جانا چاہیے. آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی کے دروازے پہ جائیں پہلے دستک دے، اجازت لے، پھر اندر جانا چاہیے. وہ منہ سے اٹھا کر کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے. دستک دیتا ہے، صاحب خانہ دروازے پہ آتا ہے، پھر وہ سر سے اشارہ کرتے ہیں آؤ تمہیں رسول اللہ نے بلایا. کہتے ہیں نبی کو کل کا علم نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے. وہ ظالموں میرے آقا کو جس گدھے پہ ہاتھ رکھ جائے اس کو علم آ جاتا ہے. ہجرت کی رات سرکار کی ڈاچی آ رہی ہے، میرے آقا جلوہ فرما ہے، لوگوں نے گھر سنوارے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آ جاؤ. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ نہیں کہتا 2 دن رہنا 3 دن، صبح سویرے ٹر جاویں اٹک ذرا جا اجدی رات، کنجی کلی مست ملنگا والی عرش بنا جا اجدی رات. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ تیری یاد دا دیوا میں دل وچ با لیا، آ رات کدی واللیل زلفاں وا لیا. یا رسول اللہ ہمارے گھر میں قدم رکھ دو، میرے گھر میں قدم رکھ دو. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ناقتی مامورتن، او میری ڈاکی علم رکھتی ہے میں نے کہاں جا کر بیٹھنا ہے. وہ ایوب انصاری رو رہا ہے، میں نے اس کے دروازے میں جا کر بیٹھا.
مولوی یہ مالوی ہیں ذات کے، در حقیقت یہ بیل ہیں گجرات کے، بکواس کرتے ہیں کس نبی کو دیوار کے پیچھے کے نہیں۔ خدا کی قسم میرا آقا جس داچی پہ بیٹھ جائے، میرا آقا جس گدھے پہ بیٹھ جائے، اللہ اس کو بھی علم عطا فرما دے۔ گدھا ساری زندگی سرکار کے دروازے پہ سرکار کی نوکری دیتا رہا۔ جب سرکار کا وصال با کمال ہوا، ایک کنویں کے سرے پہ کھڑا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، 3 دن روتا رہا۔ 3 دن کے بعد کنویں کے اندر چھلانگ لگائی، فوت ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں اس نے خودکشی کر لی، میں نہیں، اس نے شہادت کا جام پی لی۔ وہ گدھا ہم سے نمبر لے گیا محبت کر کے، لکڑی کا تنا نمبر لے گیا۔ ہم سکی نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہر عاشق کا دعویٰ، ہمارا ہر آدمی کا دعویٰ ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ اگر عاشق رسول ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم سچے اپنے دعوے کے اندر، نعرے کے اندر، تو آج کے بعد ہمیں دعویٰ، آج کے بعد ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ 5 وقت نماز پڑھ کر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، کیا 5 وقت کی نماز قبول ہے یا کہ نہیں؟ اور نہیں بول دے۔ ہمیں چاہیے 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر پیارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک بچائیں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، کیا ایک مجھ داڑھی قبول نہیں؟ اب تو ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں ساتھ کے طور پہ۔ خدا کی قسم قیامت کے دن مزہ آ جائے۔ قیامت کے دن ہر آدمی کا قد جو ہے 120 فٹ ہوگا، عمر 30 سال ہوگی، لالیاں چوندیاں ہوں گی، کسی کی داڑھی نہیں ہوگی۔ لیکن آج جن لوگوں نے سنت سمجھ کر اپنے چہرے کو داڑھی سے سجایا ہے، جب وہ سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے نا، تو میرے آقا نام لے کر اور ہم کمینوں کا نام لے کر تبسم ریز ہونٹوں کے ساتھ مسکرا کر پیار سے کہیں گے میاں صاحب قیامت کے میدان سے ہو کر آئے ہو، کیا تمہیں کوئی گرمی تو نہیں لگی؟ ہمارا مہمان آتا ہے لاہور سے، ہم پوچھتے ہیں وہ ڈیوو پہ آئے ہو، بس پہ آئے ہو، گرمی تو لگی، آسانی سے آئے ہیں؟ میرے آقا بھی جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے، ہاتھ میں جام بھی دیں گے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے پوچھیں گے بھی وہ قیامت کے میدان سے ہو کر تمہیں گرمی تو لگی؟ خدا کی قسم جب پیارے آقا پوچھیں گے محبت سے، توسم ریز ہونٹوں سے، تو کیا قیامت کی ساری گرمیاں بھول نہیں جائیں گی؟ جو داڑھی منڈے ہیں، داڑھی کترے ہیں، وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ جب وہ آئیں گے نا تو میرے آقا جام تو دے دیں گے، لیکن نہ ان کی طرف دیکھیں گے نہ کلام کریں گے۔ میرا بڑا بھائی ہے، انجینئر ہے، فوج کے اندر اعجازوں کا۔ میں نے ایک دن کہا بھائی جان داڑھی رکھ لو، کہنے لگا تمہارے بدلے پیچھے بہ جانا ہے۔ میں کہا تمہاری مرضی۔ غصے ہو گئے۔ انہوں نے جانا تھا بوسینیاں، سرکاری حکومت کی طرف سے بوسینیاں، چینچنیاں، 6 ماہ، پھر حج کر کے آئے، میں گھر گیا تو داڑھی رکھی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی جان میں نے کہا تو صاحب لڑ پڑے تھے، اب یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے کہا یار جو ہمارا وہاں سرکاری مولوی ہے نا GHQ کی پنڈی کے اندر، تو وہاں میں نے جمعہ پڑھا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے سرکار داڑھی رکھی ہو ہے دنیا کے اندر، ان کو تو سرکار جام بھی دیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے مسکراتے ہوئے ان کا حال بھی پوچھیں گے۔ تو جو داڑھی کترے داڑھی منڈے ان کو جام تو دے دیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے نہ کلام کریں گے۔ کہتا میں نے کہا جنت مل بھی جائے، جام مل بھی جائے، اگر سرکار پیار سے دیکھے نہیں، سرکار کلام نہ کرے تو جنت کو میں نے آگ لگانی۔ کہتا میں نے اسی دن داڑھی رکھنی شروع کر دی۔ کہتا 15 دن کے بعد جنرل صاحب نے دیکھ لیا، پکڑو اس کو، پٹھو لگاؤ اس کو، ان کا کوٹ مارشل کرو، اس کو بلیڈ نہیں ملتا۔
کہتا میں نے کہا جنرل صاحب میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں نے نوکری کرنی ہی نہیں۔ کیوں نہیں کرنی؟ کہتا میں نے کہا میں داڑھی رکھ لوں۔ اس کا داڑھی رکھ لائی، تم کچھ نہیں کہتے۔ داڑھی رکھ لی، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، گریجوٹی مل چکی ہے، پینشن مل چکی ہے، اب تو بہت کافی عمر ہو چکی ہے۔ تو پہلے حکومت نے دوبارہ انہیں فوج میں فوجیوں کو پڑھانے کے لیے ڈیوڑی تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا۔ جتنی تنخواہ ان کو حاضر سر میں ملتی تھی نا، اس سے ڈیوڑی تنخواہ دے کر فوجیوں کو پڑھانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب تھوڑی دیر ہوئے وہ چھوڑ کے آگے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یعنی آؤ، خدا کی قسم میرے آقا بڑے لاجپال ہیں۔ ایک بات اور ختم کر، ہمارے نمازی ہیں امیر صاحب، ان کے نانا آتے ہیں پاوار بٹن سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ شیخ ہیں وہ، کہتے ہیں ہمارا شیخوں کا ایک لڑکا مدینہ شریف چلا گیا آج سے 20-25 سال پہلے۔ جب مدینہ طیبہ گیا کسی نے کہا داڑھی رکھ لا یار، اس نے کہا داڑھی تو رکھوں گا لیکن سرکار کو گواہ بنا کر سرکار کی جاولیوں کے سامنے گیا، کہا لجپال آقا تیری سنت رکھنے لگا ہوں، مجھے استقامت دینا۔ داڑھی رکھ لی۔ ادھر 4 سال کے بعد گھر والوں نے، اس کو فون تو ہوتے نہیں، خط لکھا کیا تیری شادی کرنی ہے، گھر آیا تو داڑھی رکھی اتنی، یہ تو نے کیا کیا؟ ملا بن گیا، ملوٹا بن گیا، تیری کی عمر داڑھی رکھنے کی ہے؟ آج کل بڑھیاں کہہ ہیں وہ پوت تیری کی عمر ہے داڑھی رکھنے والی، تو داڑھی رکھ لیے، چھوٹی عمر کی داڑھی رکھ لی۔ جب آدمی بالغ ہوتا ہے داڑھی تو آ جاتی ہے۔ ادھر لڑکی والے نے کہا کہ یہ داڑھی منڈائے یا داڑھی کترائے چھوٹی کرے ورنہ ہم لڑکی نہیں دیں گے۔ باپ دن لینے کے لیے گیا شادی کے، اس نے کہا بھی تم دن دے دو، شادی والے دن تم لڑکے کی داڑھی نہیں دیکھو گے۔ دن لے کے آ گئے، صبح برات جانے والی ہے، رات 12 بجے نائی کو بلا لیا، کہا لڑکا اندر سویا ہوا ہے بیٹھ کے اندر، کینچی لے کر جاؤ، پہلے کینچی کے ساتھ اس کی داڑھی کاٹو سوئے پہ کی، اور جب اٹھ جائے تو پھر صحیح کرنے کے بہانے چھوٹی چھوٹی کر دینا۔ وہ بستر کے پاس گیا، اسے جاگا کہ کی کرنے لگا بھائی؟ انہیں کہتے داڑھی چھوٹی کرنا، اس کا یہ نہیں ہو سکتا۔ خطرے باپ نے کہا نہیں ہو سکتا، باپ آ گیا، کہا بیٹا آج چھوٹی کرا لو، پھر ساری زندگی جتنی مرضی رکھ۔ ابا جی نہیں ہو سکتا، باپ نے تھپڑ لگا دیے، میں تیرا باپ کہہ رہا ہوں چھوٹی کراؤ، میں لڑکی والوں کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں۔ کہا ابا جی تم نے لڑکی والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں نے کائنات کی والی کے ساتھ وعدہ کیا، میں کائنات کے والی کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں۔ باپ بیٹے میں چپلش ہوئی، بیٹا ناراض ہو کر باہر نکلا، گلی میں مسجد تھی، ابھی زیر تمیم دروازہ بھی نہیں رہا تھا، مسجد کے اندر آیا، وضو کیا، نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ مسجد کے ساتھ ایک اور سیٹھ صاحب کروڑ پتی، رات کو 1 بجے اٹھ پہ، اٹھتے اپنی بیوی کو اٹھائے، کہا جلدی کرو اپنی بیٹی کو اٹھاؤ، غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ، دلہن بنا کر بٹھاؤ۔ ایسی بات کیا، میں نے تمہیں کہہ دیا جلدی کرو غسل کراؤ۔ بیٹے کو بلایا کہ مولوی صاحب کو گھر سے بلا کر، آپ مسجد کے اندر آیا، نوجوان نے سلام پھر کہا بیٹا یہ تیرا نام ہے؟ کہا میرے گھر، غسل کرایا، نئے کپڑے بنائے، دلہا بنا دیے۔ مولوی صاحب آئے، کہا مولوی صاحب جلدی کرو، اس نوجوان کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ ہے۔ شیخ صاحب کی بیوی گلے پڑ گئی، شیخ صاحب پاگل ہو گئے ہو، ادھی راتی منڈا پڑ لیا اندر، کون ہے یہ؟ اس کا آگا کیا ہے، پیچھا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، کس برادری کا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا اس کی برادری کیا ہے، کرتا کیا ہے، مجھے تو اس نے منایا جو میری خواب کے اندر آیا، میں تو سویا ہوا تھا، اور آج کی نیند پہ ساری زندگی کی نیندیں قربان ہیں۔ میری خواب کے اندر کائنات کے والی، والضحیٰ کے پیارے چہرے والے، واللیل کی پیاری زلفوں والے، مازاق کے پیارے کاجل والے، یاسین کی پیاری بتلی والے، علم نشرہ کے پیارے سینے والے، ید اللہ فوق ایدی کے گورے گورے نورانی ہاتھوں والے، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا شیخ صاحب اٹھو، اس نام کا لڑکا تمہاری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اسے ابھی گھر لاؤ، ابھی گھر لا کر اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرو۔ خدا کی قسم میرے آقا بڑے لاجپال ہیں، میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، لیکن میلاد منانے کے ساتھ ساتھ میلاد والے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھا کرو۔ ایک مشت داڑھی رکھ کر، خدا کی قسم قیامت کے دن مزے آ جائیں گے، سرکار پیار سے دیکھیں گے بھی، جان بھی دیں گے۔ ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، میں کہتا ہوں تو جھوٹا ہے نعرے کے اندر۔ سرکار نے فرمایا، مسلم کے اندر حدیث ہے، جس آدمی کا تہمت، جس کی سلوار، اس کے ٹخنے اس کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالے جائیں گے۔
2 इंच सलवार छोटी नहीं सिलवा सकते हम। दर्जी से कह दो कि मेरी सलवार भी 2 इंच छोटी सी है ना, मेरे टखनों से ऊपर मैं छोटी सिलाता हूँ। कई मेरे रिश्तेदार कहा उची कबीला कहते ना, मैं कहते रहना क्या बिगड़ता है मेरा। 2 इंच सलवार छोटी सिला लो। हमारे सलवार सिलाते साथ जूता भी ढका होता है सलवार के साथ। अपनी बीवी को, अपनी बहन को तो पर्दा करो। यहां क्या है, कुरान कहता है कि मुसलमान औरत का चेहरा देखना बड़ी दूर की बात है, उसकी बात सुननी बड़ी दूर की बात है। जब मुसलमान औरत बाजार में निकले तो अपने पांव भी आस्ता आस्ता जमीन पर रखे कि कहीं उसके जेवर की, कदमों के जेवर की आवाज को गैर मन न सुन। यहां क्या है, खुले हैं बाजू, बरहन है सीने, वारसन के बगैर कमीने, सीना तानी चली जा रही है, जमीन बारी सी से तरा रहे। मिलाद बनाओ, मिलाद बनाओ, मिलाद बनाओ, लेकिन मिलाद वाले आका के फरामीन पे भी अमल करो। गुलामी रसूल में मौत कबूल है। मैं कहता तुम्हें बैठ कर रोटी खानी कबूल नहीं है। सरकार में अगर तुमने एक पानी का घूंट खड़े होकर पी लिया भूल कर, उंगली डालकर क्या कर दो, हमारा क्या हाल है, पूरी की पूरी गंज खड़े होकर रोटी खा ली। मिलाद मनाओ, मिलाद मनाओ, लेकिन अगर मिलाद वाले प्यारे आका की मोहब्बत में सच्चे हो तो हमें चाहिए 5 वक्त नमाज भी पढ़े और प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की फरामीन पे अमल भी करे। दुआ अल्लाह ताला हमें मिलाद वाले आका का मिलाद मनाने की भी तौफीक अता फरमाए और मिलाद वाले आका के फरामीन पे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए।